آپ لوگ توبہ کرتے ہو. یہ نہیں ہے کہ آپ کو بزرگوں سے پاک پس حضور نہیں، آپ عالم بھی تھے، فاضل بھی تھے، میتھمیٹکس کے بھی بہت بڑے وہ تھے. جب آج کل کہتے ہیں نا پروفیسر، یہ پروفیسر تو کوئی چیز ہی نہیں ہے ان کے سامنے. حقیقت بات ایسے تاریخ دان تھے اور ریاضی دان بھی تھے. تو آپ اس مجمع میں بیان کر رہے تھے اور آپ بیان کیا کر رہے تھے 15ویں سپارے کے آج سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم معراج پہ گئے اور آئے. مختصر بتا ان کی ہردے کی اس طرح گرم تھا، پانی ابھی جو چھوڑ کر گئے وہ چل رہا تھا. ایک یہودی گزر رہا تھا. اچھا اب اپنے ایمان کی بھی تمہاری طاقت اب دیکھ لیے. خیال کرتا اعتراض کون کرتا ہے؟ یہودی گزر رہا تھا وہاں سے، کام پہ سے آتا کہتا ہوں یہ ایسے ہی مار کے رہتے. آج کل بھی لوگ اس طرح کے ذہن کے زندہ ہیں، وہ یہ ایسے ہی مار رہے ہیں. جب وہ گزرا نا، گزر کے گھر گیا تو گھر جا کے بیگم کو کہا کھانا لاؤ. اس نے کہا ہاتھ کو دھو. کام سے آئے ہاتھ گندے. اس نے کہا اچھا. وہ گیا نہر کی طرف ہاتھ دھونے کے لیے. جیسے ہاتھ دھونے لگا پاؤں پھسلا نہر کے اندر. روز کا کام تھا، آج گر گیا بس. پھسل نہیں جاتا ہے بندہ، لیکن جب واپس نکلا نا دنیا ہی بدل گئی. ہنسنا نہیں ہے بس اس میں بیٹھے خیال کرنا. میں اس کے بات کرتا ہوں. جب اٹھا نا بھائی، گرا تھا تو مرد تھا، نکلا تو عورت تھی. گرا تو نکلا تو بڑی خوبصورت عورت. اب ایک بندہ وہاں سے دھوبی بھاگتا ہوا آیا، اس نے اس کو چادر پہنائی. اس نے کہا میں کہاں ہوں؟ تو کون ہے؟ وہ کیسے بتائے میں کون ہوں؟ میں تو بندہ تھا نہیں تھا. وہ کیسے بتائے بھائی؟ اس نے کہا اچھا تیرا کوئی نہیں ہے آ جا. دونوں کی شادی ہو گئی. دونوں کی شادی ہوئی. گزرے 9 سال، بچے ہوئے 8. کتنے؟ 9 سال گزر گئے. اب وہ زندگی گزر رہی ہے. گزرتے گزرتے اس نے اپنے بیٹے کو، بچوں کو، بڑے بیٹے کو کہا تو ان بچوں کو سنبھال، میں نہا کے ابھی آئی. کیا کہا اس نے؟ نہا کے ابھی آئی نہانے کے لیے. پاؤں پھسلا اندر، پھر واپس نکلا تو کیا واپسی مت اور اپنا شہر. اب وہاں سے نکلا، جیسے ہی گھر پہنچا، گھر جا کے چارپائی پہ بیٹھا. اب بیگم کو کیا بتایا؟ اب بیگم کہہ رہی ہے آپ اتنی جلدی آ گئے. پہلے تو بڑی دیر لگاتے، اتنی جلدی آ گئے. اچھا اب کھانا دیکھا، کھانا گرم، روٹی گرم. اب کھانے لگا نا رکنا. بیگم نے کہا پریشان کیوں؟ پسینے اتنے آ رہے ہیں، موسم تو نہیں ہے پسینے. اللہ کی بندی اب تجھے کیا بتاؤں؟ اس نے کہا بتاؤ تو صحیح کہ دل کا دکھ ہلکا ہو گیا. کام میں گیا تھا، گرا، گرنے کے بعد ایسے ہوا ایسے ہوا ایسے ہوا. اس نے کہا ہے ہوا کیا تھا راستے میں؟ اس نے کہا وہ مسلمانوں کا ہے نا جو غوث کہلاتا ہے، لوگ اسے غوث پاک کہتے ہیں. وہ بیان کر رہا تھا اپنے آقا کی، مسلمانوں کے آقا کی، کہ وہ معراج پہ گئے. اس نے کہا اللہ کے بندے مجھے لگتا ہے یہی مجھے سبق سکھایا ہے. اس نے کہا ہاں ہاں واقعی، اٹھ کھانا بعد میں کھائیں گے، پہلے اس کی سبحان اللہ. اب وہ آیا نا، مجمع کتنا تھا؟ بھول گئے. دیکھا نا، اس لیے کہتا ہوں توجہ سے سنا تھا. کتنا مجمع ہوتا تھا؟ 40,000 کا. جب یہ آیا نا، اس نے کہا راستہ دو. اب کون اس کی سنے؟ ہر کوئی بھائی کون اس کی سن رہا تھا؟ حضرت غوث پاک نے اشارہ کیا راستہ دو، اس سے آنے دو. وہ 40,000 لوگوں نے فرمایا اس کو آنے دو. میرا پیر، جس کا پیر ہے نا وہ بولے میرا پیر، میرا پیر. کس نے کہا؟ میرے پیر نے کہا. اور راستہ دو. وہ آنے لگا. جیسے آیا قدموں میں گرا. حضرت غوث پاک نے ایسے سر کو ماتھے سے پکڑا. فرمایا پتہ لگ گیا کہ میرے حضور کیسے گئے ہوتے ہیں. اور حضور کو پتہ گیا خدا کی قسم ہے بھائی تسی کلمہ پڑھاؤ تو مسلمان کا. تو یہ شان ہے خدمت گاروں کی، سرکار کا عالم. میرے آقا کی شان کہاں ہے؟ میرے آقا کی شان ہی نہیں رہتی. اللہ کرے ہمیں، خدا کی قسم میں اس لیے کہا کرتا ہوں اپنے بیانات میں، یہاں جو لوگ آئے نا، میں بار بار کہا کرتا ہوں یار تم لوگ جلدی آیا کرو. جمعہ میں 1 بجے ہمارا بیان شروع ہو جاتا ہے. آپ لوگ جلدی آیا کرو جہاں بھی ہو. جب بیان شروع ہو جائے نا پہنچ جاؤ جلدی جلدی. جمعے کی نماز کا ہے، اس کا اذان کا انتظار نہ کیا کرو.
کوئی ایک حدیث بھی آپ کو آ گئی نا، آپ نے یاد کر دی، آپ اپنے اولاد کو سکھا سکتے، اپنے بچوں کو سکھا سکتے، اپنی زوجہ کو سکھا سکتے۔ آپ کو ایک بات بتاؤں، یہ ماشاءاللہ راشد بھائی نے بڑے بات کی، میں بھی ان کو شاید جواب دے سکوں کہ ذکر جو آپ کرتے ہیں میرے پیارے پیر کا، ذکر جو آپ کرتے ہیں میرے پیارے پیارے پیر کا، دعا ہے میری ان کا سایہ رہے آپ پر، اللہ کرے انہوں نے ذکر کیا الحمدللہ۔ تو بات وہی ہے۔ اچھا یہ پیر ہے کیا؟ یہ پانی کے اوپر ہوئے ہیں، پیر ہے کہ یہ پیر ایک مرشد کا مطلب ہوتا ہے رہنما، رہنما کا مطلب ہوتا ہے راستہ دکھانے والا، بس فقط اتنا کام ہے۔ جس پیر کے پاس صحیح عقیدہ پیر کے پاس آپ جاؤ گے، یہ مانو آپ کو راستہ دکھائے گا، کس کا؟ غوث اعظم کا، آگے حضرت علی المرتضیٰ کا، اس کے بعد حضور کا، اس کے بعد اللہ کا، بس ایک ہی راستہ ہوگا، آپ کو راستے سے بھٹکنے نہیں دے گا۔ آپ دیکھنا خدا کی قسم، جی قاری صاحب کتنی بار آپ کو زیارت، کتنی بار پریشانیاں دور ہوئی۔ ہم کہہ رہے تھے کل ندیم بھائی بیان کر رہے تھے نا، میں نے کہا جی ہمیں ایک دفعہ موقع دیں، ہم بتاتے ہیں ہمارے پیر کی کیا شان، لیکن ابھی تو ہم گیارہ والے پیر کا ذکر کر رہے ہیں نا۔ میں اپنے پیر کی زندہ کرام پر بیٹھا ہوں خدا کی قسم، میں نے ٹی کام کیا ہوا دنیاوی طور پہ، یہ پتا آپ کو، جب پیر کے اس میں آیا نا، سب سے پہلی میری ملاقات ہوئی اپنے پیر سے، کہا قرآن پڑھا ہوا، میں نے کہا جی، مسکرا دیا، کہتے وہ سامنے قاری صاحب بیٹھے ان کو سنا دینا ذرا، ناراض نہ ہو۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، قاری صاحب کے پاس قرآن سنایا، اس نے کہا جی غلطی ہے، غلطی ہے پڑھو، میں نے کہا جی اس طرح اس طرح، اللہ اکبر، پھر میں نے مغربی قاعدہ پڑھا پورا، میں قاری صاحب کے پاس بہت ساری چیزیں درست کی ہیں، میں کیوں، میں اپنے اوقات نہیں بھولتا رہا ہوں، اس دعوت اسلامی نے مجھ پہ بڑے احسان کیے، اور خدا کی قسم آپ کو بتاؤں، کوئی دنیا کی طاقت ابھی تک جہاں نہیں پہنچ سکی، کیونکہ سرکاری طور پر پابندیاں ہیں۔ الحمدللہ میرے پیر نے FGRF ایک NGO ادارہ بنایا، وہ پہنچا فلسطین، اور ان کو پکا پکا کر کھانے کھلا رہے تھے لوگوں کو، فلسطین کے اندر سرکاری طور پہ اجازت نہیں ہے۔ انہوں نے کیا کیا، یہاں سے ڈونیٹ کر کے پیسے بھیجتے ہیں وہاں کے لوگوں کو، ترکی ہو گیا، ادھر ہو گیا، دوسرا شام ہو گیا، ملکوں سے ان لوگوں کو امداد پہنچا جا رہی ہے۔ جب وہ دکھایا نا مجھے، میں بڑا حیران ہوا۔ یہاں ایک پیکنگ چلتی ہے، میں آپ کو بتاؤں، کوئی فش وغیرہ یا کوئی لینے جاتے ہوں گے نا، گرم گرم چیزیں، نگیٹس وغیرہ، یہ چیزیں، تو ان کو پیک کرتے ہیں وہ پنی والے ورق میں، اور جب گھر آ کے کھولتے ہیں وہ بالکل گرم ہوتا ہے، وہ کتنے بھی دور چلے گئے، تو اس طرح کی پیکنگ کر کے پھر دبا میں پیک کر کے ان تک کھانا پہنچایا جائے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، یہ دعوت اسلامی، یہ میرا پیر ہے الحمدللہ۔ میں ایک چھوٹی سی بات کی آپ کو، باقی ابھی چراغ زدگان اور یہ اور وہ لوگوں نے اعلان کیے، صرف میرے پیر نے کام کیا، ابھی تک 50 گھر بنا کر، ایک گھر بنانا کتنا مشکل، 2 کمرے، ایک 2 واش روم، ایک بیٹھک، اور اس کے بعد پوری چھت، اوپر 4 دیواری، یہ پورا مکان بنا کر دے کر چابی ان کے ہاتھ میں 50 گھر دعوت اسلامی دے چکی ہے سلام پر، ہمارے گھر بالکل تباہ ہو گئے، اور ابھی اسی طرح کے 5000 گھر دینے کا دعوت اسلامی ارادہ رکھتی ہے، اور اس پہ کام ہو رہا ہے۔ یہ اللہ کا بڑا کرم ہے، یہ آپ کے اور میری تحریک ہے دعوت اسلامی، تو اللہ کرم ایسا کرے، ہم یوں ہی نہیں کہتے، اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں، اے دعوت اسلامی تیری دھوم مچی ہو۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ یہ محفل شمشاد بھائی نے، ہمارے خزانچی ہیں، ہمارے یوں سمجھیں کہ سرپرستی ہے، انہوں نے ماشاءاللہ منعقد کی، ندیم بھائی تشریف لائے، میں دل سے مشکور ہوں، ماشاءاللہ یہ جہاں بھی ہم بلاتے ہیں آپ تشریف لے آتے ہیں۔ میں راشد بھائی کا، میں عبدالوحید بھائی کا اتنا سفر کرنے کا مشکور ہوں، سب سے زیادہ میں مشکور ہمارے سید شوکت بھائی، ماشاءاللہ یہ عاجزی کے پیکر ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں سلامت رکھے، یہ عالم بن رہے ہیں، آخری سال ہے الحمدللہ، اللہ تعالیٰ ان سب کا سایہ مجھ گناہ گار پر قائم رکھے، آپ کی وجہ سے یہ روک کے، تو آپ لوگ کوشش کریں اپنے دین کے کاموں میں نہ بڑھ چڑھ کر ایسے ہو جائیں۔ ایک بات آخری عرض کروں، ایک بات ذہن میں رکھ لیں، ہر مہینے ٹھیک ہے 11 تاریخ اسلامی 11 تاریخ، کون سی؟ اسلامی 11 تاریخ، آپ کی جیب میں 10 روپے ہیں نا، 20 ہیں 50 ہیں، آپ نکال دیں سارے آج،
اور غزوہ غوث پاک کے نام کی خیرات کر رہے ہیں، اس پہ نیاز دلاتے ہیں۔ اچھا کسی مولوی کو بلانے کی ضرورت نہیں، آپ کو قل ہو اللہ